یہ دیکھیے کہ عورت کس محاذ پر کھڑی ہے، اور وہ عورت جو اس وقت ہوم پالیٹکس کے اندر موجود ہے، وہ واٹس اپ کے چینلوں پر، فیملی واٹس اپ کے یا فیس بک کے واٹس اپ کے چینلوں کے اوپر کھڑی ہے، تو سمجھ لے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کو ضائع کر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ عورت گھریلو حسد کے اندر موجود ہے۔ گھریلو حسد اس عورت سے چھوٹتا نہیں، اور درس و تدریس کی وہ اماں بنی پھرتی ہے، ہر ایک کو بتا رہی ہے۔ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جو عورت گھریلو حسد میں پڑ جاتی ہے، جو عورت فرینڈز کے حسد کے اندر پڑ جاتی ہے اور ان کی کاپی کرتی ہے، ہر وقت دیورانی جیٹھانی کے قصے چھیڑتی ہے، غیبت اور حسد میں مبتلا عورت کبھی بھی حسین ابن علی کو عوان نہیں دے سکتی، انصار نہیں دے سکتی، بیٹے نہیں دے سکتی، شوہر نہیں دے سکتی، کچھ نہیں تحریک کربلا کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کی عورت کے یہ سارے کام بند نہیں ہوتے، اتنی دیر تک بچے نہیں آپ دے سکتی۔ اس لیے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ حالات تو بنے کھڑے ہیں کربلا کے، حالات تو بنے کھڑے ہیں کربلا کے۔ حسین ابن علی کہاں سے آئے؟ عوام حسین کہاں سے آئے؟ اصحاب حسین کہاں سے آئے؟ اولاد حسین کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئیں گے؟ گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، اقبال نے کہا تھا۔ اس نے کہا آج کربلائیں کھڑی ہیں، یزیدان عصر نو بیٹھے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن کربلا میں نہ حسین نظر آ رہا ہے، نہ صحاب حسین ہے، نہ اولاد حسین ہے، اور کوئی یہاں پر موجود نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی عورت اس محاذ سے بے خبر ہے۔ اگر زینب سلام اللہ علیہا کی نمازیں سفر میں قضا نہیں ہو رہی ہیں، تمہاری عورتوں کی نمازیں گھروں میں نوکرانیاں رکھتے ہوئے قضا ہو رہی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتیں نرم گرم بستروں پر اے سی چلا کر سو رہی ہیں، اور وہ فیس بک ساری رات چلاتی ہیں اور واٹس ایپ چلاتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ وہاں کسی یزید نے، کسی شمر نے ان کو روکا نہیں ہے۔ آج کی عورت بے حیا ہے، اور اس نے تہذیب مغربی کے یزید اور شمر اور ابن زیاد کے کہنے پر خود اپنی چادر، اپنی حیا، اپنی عصمت اتار کر اس کو فولڈ کر کے بند کر کے خود اس کے ہاتھ میں دیا ہے کہ میاں لے جاؤ۔ اسیران کربلا خواتین کی تو چادریں انہوں نے اتاری تھیں، آپ کی چادریں کون اتار کر لے گیا ہے؟ حیاؤں والی عورتیں جرت مند اور غیرت مند بچے پیدا کرتی ہیں، بے حیا عورت کی گود میں کبھی بھی حسین ابن علی نہیں آ سکتا ہے۔ بے حیا عورت کے پاس علی اکبر نہیں جنم لے سکتا ہے۔ بے حیا عورت کی تاثیر میں علی اصغر نہیں آ سکتا ہے، قاسم نہیں آ سکتا ہے، عباس نہیں آ سکتا ہے، عمر و عثمان و ابو بکر نہیں آ سکتے ہیں، حسن نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے دودھ کی تاثیر کے اندر زہر گلا ہوا ہے، جس میں تمہاری نسل نو تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے تم لوگ ہم سے سوال کرتے ہو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں خود کو ثابت قدم رکھا ہے؟ کربلا کی تاثیر ایسے نہیں ہے۔ اون و محمد کی ماں کون ہے؟ ام اون و محمد کون ہے؟ زینب ہیں۔ اور ام زینب کون ہے؟ ام زینب فاطمہ ہیں۔ اور ام فاطمہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے۔ اور ان کا نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ام اسماعیل حضرت بی بی ہاجر سے ملتا ہے۔ یہ نسل چلتی ہے غیرتوں کی، یہ نسل چلتی ہے حیاؤں کی، یہ ایک مدت لگتی ہے، پھر جا کر نسلیں تیار ہوتی ہیں، اور آپ کے ہاں نسل کو تیار کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جو عورت اپنے اس طرح کی نیٹ کے ساتھ جڑی ہے، جو روزانہ اپنی چچیوں کی، تائیوں کی، پھپھیوں کی، ممانیوں کی، ماسیوں کی، دادیوں کی، کزنوں کی غیبت دن رات تیسری عورت کے ساتھ کر رہی ہے،
اور فیس بک پہ جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور خاندان والے فیملی واٹس ایپ میں گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور شروع فیملی گروپ کے سے چلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں انفرینڈ کیا جاتا ہے, اس طرح سے نکال دیے جاتے ہیں گروپوں سے. آپ کے ہاں یہ داستانیں چلتی ہیں, آپ کی عورتوں کے یہ نشے ہیں, ان عورتوں کو جا کر میری بات سنائیے کہ تمہارے جو نشے ہیں یہی حسین ابن علی پیدا نہیں ہونے دے رہے ہیں. تم ایڈکٹڈ ہو بالکل ویسے ہی جیسے وہ لڑکی جو قتل کر دی گئی تھی اسلام آباد کے اندر, کیا اس کا نام تھا جی, نور مقدم ماری گئی تھی, وہ بھی نشوں کی عادی تھی. تم ٹیکے نہیں لگواتی ہو نشوں کے, لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہو رہا ہے ان نور مقدم ہو تم سب طرح سے. فرمایا یہ گھریلو حسد جب تک تم لوگوں کا نہیں چھوٹتا تم کیسے قرآن دورے قرآن کے کرتی ہیں اور دورے ان کو حسد کے پڑھتے ہیں. قرآن حدیث کا دورہ کر رہی ہیں اور ان کو دورے تکبر کے پڑھتے ہیں, غیبتوں کے پڑھتے ہیں. غیبت یہ ہے کہ دو آدمی بیٹھے ایک تیسرے آدمی کی بات کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے, چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے. آپ کریں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. صرف یہ زبان, صرف باتیں کرنے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا. صرف باتیں کرنے سے, عمل نہیں ابھی کیا اس نے, صرف باتیں کرنے سے ایک آدمی, اس لیے فرمایا جو کثرت کلام کرتا ہے وہ آدمی جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا, جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا. اس لیے یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ کربلا کی اس داستان کے اندر کون اپنے بچوں کو جنم دے گا؟ اقبال نے اپنے شعروں کے آخر میں کہا تھا, سن بیٹی, اس نے کہا کلندرے میل نہ دوند, ایک کلندر میں اقبال تجھے. جب شعر ختم کیے, فارسی کا کلام ختم ہوا تو اس پہ اینڈ پہ آخری شعر کر کے اس نے اپنا دفتر بند کر دیا. اس نے کہا سن کلندر, تجھے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اگر امت سیدھی کرنی ہے, میں نے اتنا کلام تمہیں بتایا, خودی بتائی, معرفت بتائی, سب کچھ تم کو بتایا, تو تجھے میں بتا دوں اس امت کی کھیتی سوکھ چکی ہے, اس کو حسین ابن علی کے خون سے سیراب کر دو, یہ پھر سے ہری ہو جائے گی اور یہ پھر سے تقدیر بدل دے گی. اور اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ عورت کو چاہیے یہ کھیتی کے لیے جو حسین اس نے پیدا کرنا ہے, بطول باش و پنہا شو ازی عصر, اس زمانے سے سارے سے بچ جا, کالج سے بچ جا, یونیورسٹی سے بچ جا, مہندیوں سے بچ جا, برتھ ڈے پارٹیوں سے بچ جا, ہر چیز سے, ہر ایونٹ کو چھوڑ دے, ہر آدمی سے اپنا تعلق توڑ دے, اور بطول باش و پنہا شو ازی عصر. اس نے یہ نہیں کہا اس سے بچ, کہا پورے زمانے سے بچ جا, پورے زمانے سے. بدکار بھائی سے بھی بچ جا, بدکار باپ سے بھی بچ جا, بدکار بیٹے سے بھی بچ جا, بدکار شوہر سے بھی بچ جا, محرم رشتوں کے اندر بھی اگر بدکار ہے, پنہا شو ازی عصر, ان گندے رشتوں سے بھی دور ہو جا, توڑ دے ان سے بھی ناطے. یہ اگر تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا کوئی بھی بچہ تیرے لیے مرشد ثابت نہیں ہو رہا تو اے عورت تو بچ جا اس سے. پھر کہتا تیری گود کے اندر ایک وقت آئے گا کہ حیاؤں میں پلی ہوئی عورت ایک پھر حسین ابن علی کو جنم دے گی جو امت کی تقدیر کو بدل دے گی. اس لیے یہ جو میری بہن نے سوال کیا ہے کہ اتنے حوصلے کہاں سے آتے ہیں, اتنے حوصلے جب آتے ہیں جب ایک عورت انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر آتی ہے. وہ اس مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں, یہ میرا تن کیا ہے, یہ میرا مال و دولت کیا ہے, یہ میرے وجود سے نکلا وجود کیا ہے. جب وجود اس نے دیا, میرے وجود سے جو نکلا وجود وہ بھی اسی نے دیا ہے, وہ جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے پاس جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مسلمان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا, خداوند عالم
ہم تیرے تھے اور تیری ہی طرف آنے والے ہیں، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما کر اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ تو اللہ اس کو مصیبت میں اجر بھی دیتے ہیں اور اس نعمت کے بدلے ایک نعمت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ جب مصیبت گزری ہوئی، بچپن کی ہو یا بڑے پن کی، صدیاں بیت جائیں یا دن اور گھنٹے، فرمایا جب تمہیں یاد آئے اور وہ شیطان تمہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا کیا تھا، وہ تمہیں ضرور ناشکرا بنانے والا ہے، تم فوری طور پر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی مصیبتوں کے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا اس نے اس وقت صبر کیا تھا اور اس کو اجر ملا تھا، اب پھر اس کو اتنا ہی اجر مل جائے گا۔ حالانکہ مصیبت نہیں ہے، حالانکہ مصیبت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر ملے گا اتنا ہی۔ لوگ آپ کو بتاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں ڈپریشن کا علاج پوچھنے کے لیے۔ ہمارے ایک کل بھی کوئی آئے ہوئے تھے ملنے والے، 3 گھنٹے کی ان کی میرے سے مجلس ہوئی۔ ہماری والدہ محترمہ کی بہت قریبی سہیلی تھی، وہ پتر کاشف، میں یہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہوں۔ میں نے ان کو ماں جی کہتے ہیں، میں نے کہا ماں جی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ کوئی کہتا ہے یا حیّ یا قیوم پڑھو، کوئی کہتا ہے سورہ اخلاص پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو۔ میں نے کہا دنیا کے اندر ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ایک تسبیح روزانہ صبح و شام، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ۔ کوئی آدمی میرے اس وظیفے کو عام کر دے تو میں کہوں کہ وہ دنیا کو ڈپریشن سے نجات دے دے گا، جب وہ دن میں یہی کہے گا کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں۔ کس کا مال ہے ہم؟ اس شہنشاہ معظم کا مال ہے، اس شہنشاہ کائنات کا مال ہے، وہ شہنشاہ ظاہری و باطنی کا مال ہے ہم۔ ہمیں زندگی، وجود، عدم، پھر وجود، پھر عدم، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس کے ہیں تو آدمی جس کا ہوتا ہے اسی کی طرف چلا جاتا ہے واپس۔ آپ فیصل آباد کے ہیں تو لاہور آ کے فیصل آباد ہی واپس چلے آئیں گے۔ آپ اپنے باپ کے ہیں تو اپنے باپ کے گھر میں جائیں گے، آپ اپنے گھر کے ہیں تو گھر میں جائیں گے، آپ جس کے بیٹے ہیں اسی سے جا کے ملیں گے، آپ جس کے شوہر ہیں اسی کی طرف رجوع کریں گے، اب جس کے دوست ہیں اسی کے گھر جائیں گے، کسی اور دوست کے گھر نہیں جائیں گے کہ آپ دوست تو میرے ہیں اور بیل آپ ساتھ والوں کی بجا رہے ہیں۔ جب یہ مقرر ہے دنیا کے اندر کہ جس کا جو ہوتا ہے اسی کی طرف، آپ دکان کھولتے تو اپنی دکان کی طرف جاتے ہیں، آپ جاب پر جاتے ہیں تو اپنی جاب پر جاتے ہیں، تو آپ جس کے ہیں آپ اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جب ہیں آپ اللہ کے تو پھر آپ جب اللہ کی طرف چلے جائیں گے تو ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، غم کس چیز کا ہے، حزن کہتے کس کو ہیں، حزن کہتے کس کو ہیں؟ خوشیوں سے جاؤ، خوشیوں سے جو چیزیں آئی تھی ان کو خوشیوں کے ساتھ لوٹا دو، واپس کی کہا دو کچھ وقت کے لیے، ہم نے کہا لیجئے، آپ نے صحت مانگی لیجئے صحت، آپ نے کہا بیماری برداشت کرو لائیے بیماری، آپ نے کہا لو بیٹا، ہم نے کہا دیا بیٹا، آپ جو کہیں گے ہم دیں، وہ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں دیں گے پھر تمہیں کہیں گے مجھے دے دو۔ آپ کا اپنا بیٹا جب ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے بھائی کچھ مدت کے لیے کچھ وقت کے لیے بیٹے کو دے، میں پیار کر لوں، آپ کی گود میں ڈالا، پیار کر کے اب وہ بن جائے مالک، وہ کہے میں نے پیارا بیٹا دینا نہیں، آپ کہ تم دو گے کیسے نہیں، بات تو میں ہوں، جھگڑا بڑھ جائے گا۔ اللہ نے جو کچھ دیا آپ کو دیا کچھ مدت کے لیے، پیار کرو، مزے کرو، خوب انجوائے کرو، اب مجھ کو واپس کر دو تو کر کے واپس کرو نا اس کا۔ کچھ دیر کو جو چومنے دیا، آگ لینے آئی اور گھر والی بن کر بیٹھ گئی، ہاں
पंजाबी में कहते अग लैन आई सी कि घर वाली बन गई। आए तो जो आपके लिए कुछ देर के लिए है। चीजों के इस फलसफे को सैयदना हुसैन इब्ने अली ने और अहले करबला ने और असीराने करबला ने और उन खवातीन पे जिन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, सलाम उन खाक नशीनों का जिनके सर पर ना इस वक्त महमल है ना मारी है, कुछ नहीं था उनके पास, ना कोई हौवज था कि उसके अंदर वो बैठ कर जाती। सलाम उन पर कि जिनकी किस्मत में खाकसारी है, सलाम उन पर कि जिनके हाथों के प्यालों में उनके आंसू हैं। पानी पीने को नहीं था तो शायर कहता है कि उनके हाथ प्याले बन गए और आंसू पानी बन गए। पानी को देखें तो सही मगर पी ना पाएं। हाय ऐसी प्यास और ऐसी तृष्णगी।